بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک معیاری تصوف کا جو نظام العمل ہوتا تھا یا اس کے جو مقاصد ہوا کرتے تھے وہ کیا تھے، تو ہم صرف اس حد تک محدود نہیں رہیں گے کہ وہ نظام العمل یا وہ مقاصد بتا کر فارغ ہو جائیں، بلکہ آج کی گفتگو میں ہم ایک کلاسیکل صوفی تھیم پر عملی انداز سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ تصوف جو اصل میں ذوق دین تھا، تصوف اپنی ساخت میں ذوق بندگی کا نام ہے کہ بندگی کا فہم تو معروف ذرائع سے، علماء سے، ان کی کتابوں سے پوری تفصیل کے ساتھ حتماً اور قطعاً حاصل ہو گیا۔ اب بندگی کے حاصل شدہ علوم میں زندگی پیدا کرو، بندگی کا ذوق پیدا کر کے۔ تو ذہن کی مانی ہوئی چیز یا ذہن کی سمجھی ہوئی چیز جب قلب کی تحویل میں جا کر اپنا ذوق پیدا کرتی ہے، اس وقت ہم اس چیز کے مخاطب بننے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، استحقاق حاصل کر لیتے ہیں۔ تو قدیم صوفیہ نے دین کے اس مطالبے کو کہ اللہ کے ہو کر رہو، اپنے فہم کے ساتھ، اپنے ذوق کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، تو صوفیہ کا مشرب اور مقصد یہی تھا کہ معلوم دین کو، جس کی تعلیم کا ذمہ صوفیہ نے نہیں لیا تھا کہ دین وہی ہے جو اس کے علماء کہتے ہیں، واضح ہے نہیں بات؟ تو علماء کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے جس قلبی آمادگی اور جس نفسی یکسوئی اور جس طبعی رغبت کی ضرورت ہے وہ ہم سے سیکھو۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء فہم دین فراہم کرتے ہیں اور صوفیہ ذوق دین کی فراہمی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اس ذوق دین کو اس وقت پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہت اسٹینڈرڈ صوفی تھیم کا تذکرہ کریں گے، اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمیں اللہ سے تعلق میں سچائی کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے تعلق میں سچائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا ایک وجودی احاطہ کر لینے والا ذوق پیدا کرنے کے لیے، تو ہم کہاں سے آغاز کریں، یعنی کن احوال کو اٹیمپٹ کریں۔ جیسے عالم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دین اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں ان خیالات کو ذہن میں حاضر رکھو۔ اسی طرح صوفی یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق اور اس دین سے نسبت کے معاملے میں کن بنیادی احوال کی ضرورت ہے۔ ان احوال کی ضرورت ہے جن احوال کے بغیر دین کو ماننے اور اللہ سے متعلق رہنے کا کوئی حقیقی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو اس پہلو سے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کے جو پرائمری اور بہت بنیادی اور بہت ابتدائی اور بہت ضروری احوال اور ہماری نفسیاتی کنڈیشنز
ہماری طبیعت کی ساخت، ہمارے قلب کی بناوٹ کیا ہونی چاہیے، اس میں ایک بات کرتا ہوں، ایک پرائمری حال کا بیان کرتا ہوں جس کے بغیر تعلق باللہ کی زیادہ معنویت نہیں رہ جاتی، جس کے بغیر بندہ بننے کا عمل یا بندہ بننے کا خیال قابل اعتبار نہیں رہ جاتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے لیے، یعنی اللہ سے تعلق میں پوری سچائی حاصل کرنے کے لیے اور پوری سچائی حاصل کر کے اس تعلق کے لامتناہی مراتب کو طے کرتے رہنے کے لیے سب سے زیادہ بنیادی حیثیت ہے استغفار اور شکر کی، کہ اگر ہماری طبیعت کا پورا نظام، ہمارے احوال کا مدار شکر اور استغفار کی کیفیات پر نہیں ہے، تو ہم ذوق دین کو حاصل کرنے کے لیے جس دروازے کا کھلا رہنا ضروری ہے، اس دروازے کو اپنے اوپر بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق کو اگر اپنے لیے ام الاحوال بنانا ہے، اللہ سے تعلق کو اگر اپنے قلب کے مرکز میں ایک فعال حالت میں جگہ دینی ہے، اللہ سے تعلق کو اگر اپنے دماغ کو روشنی فراہم کرنے والا واحد ذریعہ بنانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ تمہاری اللہ سے تعلق کے ماحول میں پیدا ہونے والی کیفیات شکر اور استغفار کی ہوں، تمہارا عمل تمہارا ذکر لا الہ الا اللہ ہو، اور اس ذکر کی تاثیر کے ابتدائی تاثیر کے نتیجے میں تمہارے قلب اور طبیعت کے احوال شکر گزاری کے ہوں اور استغفار کے ہوں۔ تو اگر کسی شخص میں شکر اور استغفار کے احوال کمزور حالت میں ہیں یا موجود نہیں ہیں، تو اللہ کو مان لینے کی پوری علمی تفصیلات اس تعلق کے قیام میں ناکام ہو جائیں گی، یعنی اللہ کے بارے میں میرا صحیح علم بھی میرے اندر ان احوال کے فقدان کی وجہ سے بے معنی اور بے اثر رہ جائے گا، کیونکہ اللہ کا مجھ سے پورا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ان تفصیلات کے ساتھ مان کر فارغ ہو جاؤ۔ اللہ کا سارا تقاضا مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میرے دین کو، میری ذات و صفات کو درست تفصیلات کے ساتھ سمجھ کر بس ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ دونوں تقاضے اور یہ دونوں مطالبات ہیں اللہ کے کہ صحیح مانو، صحیح سمجھو، لیکن ان دونوں تقاضوں کی حیثیت ایک تیسرے تقاضے میں جا کے ضم ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا مطالبہ ہے اللہ کا جو ان دونوں تقاضوں کی تکمیل کو نتیجہ خیز، بامانی، حقیقی اور سچا بناتا ہے، جو علم کو سچا بناتا ہے، جو اعمال میں صداقت اور اخلاص پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق کے احوال کا حامل ہونا چاہیے تمہارے قلب کو، اور ان احوال کے زور سے تمہارے نفس میں تزکیے کا عمل فطری انداز سے ہو جانا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے نہیں؟ اللہ سے تعلق کا مقصود یہ ہے کہ میں اپنے نفس، اس کے احکام پر چل کر، اس کی ذات و صفات کو مان کر اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کروں کہ میں سچا بندہ بننے کے لائق ہو جاؤں۔ دین کا مقصود اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے
کہ اللہ کے سچے بندے بننے میں کامیابی حاصل کرو، مجاہدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اور ان سب کے اس سارے پیکج کے ایک عنوان یعنی اتباع سنت کے ساتھ۔ تو دین کا پورا واحد مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کرو، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، تصورات میں بھی اور احوال میں بھی۔ تو احوال آپ سمجھتے ہیں نا، احوال کہتے ہیں کسی چیز کو سنجیدگی کے ساتھ قبول کر لینے کے نتیجے میں دل میں پیدا ہونے والی کیفیتیں۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو صرف ذہن سے مانوں اور قلب کو لا تعلق رکھوں، یہ اللہ کو ماننا ہوا ہی نہیں، یہ مذاق ہے۔ چاہے میرا ذہن جو ہے وہ غزالی اور ابن تیمیہ جیسا دین کی تمام تفصیلات کا عالم ہو، اس علم کے باوجود اگر میرے قلب کی حالی تصدیق میرے علم اور ایمان کو میسر نہیں ہے تو یہ علم اور ایمان اللہ کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ کو نہ ماننے کا ثبوت ہے۔ یعنی ذہن کہتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن دل ماننے کے احوال نہیں رکھتا تو اس کا یہ کہنا لغو ہے، اس کا یہ کہنا ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اور اس کو ماننا اور اس سے تعلق کا ارادہ بھی کر لینا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے قلب میں احوال نہ پیدا کرے، میری طبیعت میں کیفیات نہ پیدا کرے، میرے باطن میں زلزلہ بن کے نہ رہ جائے۔ مطلب یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ بڑی چیزوں پر اگر یقین رکھتا ہے تو اس یقین سے مناسبت رکھنے والے جذبات و احساسات بھی ضرور رکھتا ہے۔ اگر مجھے شعر پر یقین ہے تو اس شعر پر یقین کے نتیجے میں میرے اندر اس یقین سے مطابقت رکھنے والے احساسات بھی ہیں۔ مطلب میں شعر سے ڈروں گا، شعر سے ڈرے بغیر شعر کو ماننے کے کیا معنی ہیں؟ آگ سے ڈرے بغیر آگ کو ماننے کے کیا معنی ہیں؟ ٹھنڈے پانی سے تسکین کا تجربہ حاصل کیے بغیر ٹھنڈے پانی پینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھیں نا، یعنی انسان کا پورا جو پرسیپشن کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ ذہن جس چیز کو اپنے مرکز کی حیثیت دیتا ہے، ذہن جس چیز پر خود کو فدا کر دیتا ہے، یعنی ذہن کے ماننے کی دو قسمیں ہیں کہ وہ کسی چیز کو اپنے دلائل سے مان لیتا ہے مگر اس کا امکان بھی محفوظ رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ماننا غلط ہو، تو اس طرح ماننے کے عمل میں ذہن اپنی حرکت تحقیق کو چھوڑتا نہیں ہے، ذہن متحرک رہتا ہے۔ لیکن ذہن میں ماننے کا ایک مزاج ایسا ہے کہ وہ جس چیز کو مان لیتا ہے پھر تحقیق اور جستجو کی تمام حرکتوں کو ترک کر دیتا ہے، شانت ہو جاتا ہے، پیسو ہو جاتا ہے، وہ مطلب اس میں بندھ جاتا ہے۔ تو اللہ کو ماننے کا وہ دوسرا عمل ہے کہ اللہ کو مانتے ہی میرا ذہن گویا اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور اپنی جستجو اور جستجو اور تحقیق کی حرکت کو ہمیشہ کے لیے روک لیتا ہے اور خدا پر ایمان کو اپنی تمام ایکٹیو اور پیسو فیکلٹیز کے لیے بائنڈنگ بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان کا ایک فطری تقاضا ہے نا، اور ذہن اللہ کو اس پیسیوٹی کے بغیر، اس فلفلمنٹ کے بغیر مان ہی نہیں سکتا۔ تو ذہن میں ماننے کی یہ جو سطح ہے کہ جسے میں نے مانا ہے وہ میرے لیے بائنڈنگ ہے، میرے لیے ایبسلیوٹ ہے، میرے لیے فلفلنگ ہے، ٹھیک۔
تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اس طرح ماننے کے آثار صرف ذہنی رہ جائیں، وجودی نہ بنے؟ یعنی ذہن جہاں جا کے خود کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ سرنڈر کر دیتا ہے، تو ذہن کے اتنے عظیم سرنڈر کا اثر میرے وجود پر نہ پڑے، صرف ذہنی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، مطلب یہ نیچرلی محال ہے۔ تو ایمان ذہن کی پوری تاریخ میں برپا ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یعنی اگر ذہن کی ایک تاریخ ہے تو اس تاریخ میں واقع ہونے والا سب سے بڑا واقعہ اللہ پر ایمان ہے۔ اسی طرح ذہن کی پورے سیر و سفر میں حاصل ہو جانے والی آخری واحد اور سب سے بڑی منزل یہی ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ذہن گویا اپنی مجموعی کلیت کے ساتھ خود کو سرنڈر کر کے اس ایمان کو اپنی ایکٹیویٹی کے لیے ایسا بنا لیتا ہے جیسے گھوڑا اپنے کوچوان کے لیے خود کو بنا لیتا ہے۔ پھر ایمان ذہن کی تمام سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے لیے کوچوان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ جہاں یہ موڑے گا وہاں یہ مڑے گا۔ یعنی پھر ذہن اپنے فالسیفائبل علوم بھی ایمان کی نگرانی میں حاصل کرتا ہے، یعنی علمی بھی ایمانی صحت کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ ذہن کی پوری جیسے نفسیات ہے، یہ ذہن کے میکینکس ہیں، یہ ذہن کی کلینکل اسٹڈی کے نتائج ہیں۔ یہ کوئی ذہن کے متعلق قائم ہونے والے فلسفیانہ تصورات اور مفروضے نہیں ہیں۔ ذہن کا کلینکل انالیسس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی ایک فائنل پیسیوٹی پہ پہنچ کر اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو اس پیسیوٹی کے کانٹینٹ کے تابع رکھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے دنیا پرست آدمی جو ہے اس کا ذہن ہمہ وقت دنیا کے تعلق کے حوالے سے حرکت میں رہتا ہے، یعنی کہ اپنا مقصود اس کی نظر میں ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کا ہر عمل چاہے وہ بظاہر براہ راست طریقے سے دنیا سے متعلق نہ بھی ہو، اس عمل کا مفاد بھی دنیا سے قریب ہو جانا ہوا کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کا مسلمہ رکھنے والا ذہن اپنے پورے نظام حرکت کو، اپنے پورے نظام تخیل و تفکر کو دنیا کے تابع رکھتا ہے، ارادی طور پر بھی اور جبری طور پر بھی، یعنی ارادی طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی دنیا حاضر رہتی ہے، تو اللہ کو ماننے والے ذہن کی بھی کلینکل بناوٹ ایسی ہی ہوگی نا کہ وہ اپنی حرکت کے ہر رخ پر اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے ہوتا ہے، چاہے اس چلنے میں اس سے غلطیاں ہو رہی ہوں، گر رہا ہو، لیکن اس کا گرنا، اٹھنا، چلنا، نہ چل سکنا، یہ سب اللہ کی طرف منہ کر کے ہوتا ہے، اسی دنیا دار آدمی کی طرح جو دنیا کی طرف منہ کرنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ذہن کی فطری ساخت ہے۔ تو یہ اور دنیا کو اپنا ذہنی مقصود بنا لینے والا شخص کبھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ قلب کا قبلہ بھی دنیا کو بنانے میں ناکام رہے؟ یعنی ذہن جو کعبہ بناتا ہے وہ قلب کا قبلہ لازماً بنتا ہے۔ تو کبھی کوئی ایسا دنیا پرست آدمی دیکھا ہے جس نے دنیا کو اپنا ذہنی مقصود تو بنا لیا لیکن قلبی مطلوب نہیں بننے دیا؟ ایسا کوئی دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا۔ لیکن ایسے مومنین اکثریت میں ہیں جنہوں نے خدا کو ذہنی مقصود بنا لیا ہے، قلبی مقصود بنانے سے غافل ہیں یا ناکام ہیں یا اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ذہن کا مقصود قلب کا مطلوب نہ بنے تو ذہن کا اپنے مقصود کے ساتھ تعلق جھوٹا ہے، پھر وہ مقصود ذہن کا بھی نہیں ہے۔
تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا ذہنی کانٹینٹ اس وقت تک بے اصل اور غیر حقیقی ہے جب تک وہ کانٹینٹ سارا کا سارا قلب میں منتقل نہ ہو جائے۔ آپ سمجھیں نا کہ جو آدمی کی میٹا کانشسنس ہے وہ دماغ میں نہیں ہوتی، اس کے کانٹینٹس دل اور دماغ میں مشترک ہوتے ہیں، وہ صرف تصورات کی شکل میں نہیں ہوتی، وہ اسے مسلسل احساسات کی تائید اور کمک حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو صوفیوں نے اس بات کو جو جتنا سمجھا اور اپنی سمجھ کے مطابق ایمان کے اس عظیم الشان تقاضے کو تعلق باللہ میں سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کا جو ڈسپلن عملاً بنایا، اس کی کوئی مثال کسی اور دینی طبقے میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ اتنے قیمتی لوگ تھے، اتنی قیمتی روایت تھی جو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے عقاب کی پرواز کو اب کوے نبھا رہے ہیں۔ تو تصوف کے ساتھ بھی دیگر تمام ڈسپلنز کی طرح یہی ہوا کہ یہ یہاں عقابوں کے وارث کوے بن گئے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو اب اس میں تصوف میں بگاڑ کی صورت ذہنی نہیں آئی، وہ یہ آئی کہ تصوف نے ایمان کے ذہنی ورژن سے دوری اختیار کر کے اس کو قلب میں مسٹیفائی کر دیا، یعنی انہوں نے دل کی یکسوئی کو اپنا مقصود بنا کر ذہن میں موجود ایمان سے لاتعلقی اختیار کر لی۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، یعنی علماء کے دین کی تحقیر کر کے اپنے قلبی احساسات اور جذبات پہ تکیہ کیا گیا تعلق باللہ میں، تو یہاں پھر وہ اللہ بھی خیالی ہے، یعنی وہ اللہ خیالی ہے جو آپ کے جذبات اور احساسات کا ہی موضوع رہے، آپ کے ذہن میں موجود پہلے سے تفصیلات کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو۔ وہ الہ غیر حقیقی ہے جس کی تائید علماء نہ کریں۔ واضح ہے نا؟ تو بگاڑ کی صورت یہاں اس طرح آئی۔ تو خیر، ہم اپنے کلاسیکل تصوف کے احیاء کی نیت لے کر آج یہ بات کر رہے ہیں کہ بندگی کو اپنے اطمینان بخش ثبوت کے لیے، خود میرے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا بندہ ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر استغفار اور شکر کے جذبات، احساسات، کیفیات اور احوال میرے تمام جذبات و احساسات پر غالب ہیں یا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح میرا نظام میرے جو خیالات کی حرکت ہے وہ کبھی نہیں رکتی، اسی طرح میرا نظام احساسات بھی مسلسل چلتا رہتا ہے نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے احساسات کو کبھی کبھی ذہن جو ہے شناخت کر کے مجھے محسوس کروا دیتا ہے، لیکن وہ احساسات چلتے ہوئے احساسات ہوتے ہیں، ان کو کسی مرحلے پر حسب ضرورت ذہن پہچان کر مجھے محسوس کروا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میرے ذہن سے وہ احساس پیدا ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح خیالات میں ایک میکینیکل تسلسل ہے، اسی طرح احساسات میں بھی ایک اجرا ہے، احساسات بھی جاری رہتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ پہچاننا بہت آسان ہے کہ میرے تمام احساسات میں غالب احساس کون سا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ ہمارے 10-15 احساسات ہی ہیں نا، زیادہ سے زیادہ ہمارے 2-4 ہی جذبات ہیں،
تو ان جذبات احساسات میں غالب جذبہ اور احساس کون سا ہے، اگر ہم تھوڑی دیر اپنی طرف متوجہ ہو کر دیکھیں تو ہمیں اس کا صحیح جواب مل جاتا ہے بغیر کسی کے بتائے ہوئے۔ تو بس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ان جذبات و احساسات میں مرکزی اور غالب حیثیت شکر اور استغفار کی ہونی چاہیے۔ یعنی میرے کچھ احساسات ہیں جو مجھے مغموم رکھتے ہیں، اداسی میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ احساسات کی کچھ ہی کیٹیگریز ہیں نا، اداسی کا احساس، غصے کا احساس، مایوسی کا احساس، امید کا احساس، خوشی کا احساس، غم کا احساس، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے وہ احساسات جو اداسی کی قبیل سے، غم کی نوع سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی پرورش استغفار کے قوی احساس سے ہو رہی ہے یا نہیں، وہ استغفار کی کیفیت میں ڈھلتے ہیں یا نہیں۔ میری خوشی کے کچھ احساسات ہیں، میرے اطمینان کے کچھ احساسات ہیں، میری کامیابی کے کچھ احساسات ہیں۔ ان احساسات پر، اس پوری کیٹیگری پر مجھے یہ نظر رکھنی ہے کہ ان احساسات کی باغ ڈور شکر کے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو میں نے بندگی میں صادق ہونے کا، اللہ سے تعلق میں سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ اب میرے اندر اللہ سے تعلق کی درکار خصوصیتوں میں جو سب سے بنیادی خصوصیت اور اہلیت ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کہ تم دیکھ لو میرے تمام خوشی کے احساسات ایک نقطۂ جذبی، ایک نقطۂ حسی میں ضم ہیں، اور وہ نقطۂ حسی شکر ہے۔ میرے تمام اداسی اور غصہ اور مایوسی جو ہے، اس سے مناسبت رکھنے والے سارے احساسات جو ہیں وہ استغفار کے حسی ہول کے اجزاء ہیں۔ وہ ایک استغفار کا یونیورس ہے، ایک شکر کی کائنات ہے۔ یہ میرے لیے میرے تمام احساسات کی مدر کیٹیگری ہے، یعنی میرے تمام احساسات ان احساسات سے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ان احساسات پر تمام بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہے اور تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے جس اللہ سے تعلق رکھا ہے وہ اللہ شاید حقیقی اللہ نہیں ہے، وہ خیالی خدا ہے، جس میں مطلب جس کے تعلق کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی قدیم صوفی اگر مجھے نصیحت کرتا، مجھے سالک بنانے کا آغاز کرتا، تو وہ پہلی ہدایت مجھے یہ کرتا کہ شکر اور استغفار کو اپنے نظام احساسات کا، اپنے نظام احساسات پر حاکم کر کے دکھاؤ، ان کا مبدا، ان کا اوریجن بنا کے دکھاؤ، ان کا اینڈ بنا کے دکھاؤ۔ تو بخدا کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اس سبق پر عمل کرنے میں میں کامیابی حاصل کر لیتا تو مطلب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ سے تعلق میں مزید کمالات مجھے ہر روز ایک نئے سے نئے کمال کی صورت میں حاصل نہ ہوتے، اور میں اس حدیث کا مصداق نہ بن جاتا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے پچھلے کل سے اچھا نہیں۔ اس حدیث پر عمل کو صوفیہ نے ممکن بنایا ہے، پرانے صوفیہ نے، یعنی میرا آج میرے پچھلے کل سے اچھا ازروِ حال ہوگا نا، کہ جس نے ہلاک ہو گیا وہ جس کے آج کا تعلق باللہ کل کے تعلق باللہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھا۔
ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا ہر سانس تعلق باللہ کے راستے میں رکھے جانے والے قدم کی طرح نہیں ہے، جو ہر سانس میں ان منزلوں کی طرف پیش رفت نہیں کرتا، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ تو اس ہلاکت سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو شکر اور استغفار سے مانوس کروں۔ اب میں اس کی ایک اور نفسیاتی افادیت عرض کرتا ہوں۔ تو وہ نفسیاتی حکمت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کرو تو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، خود کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ نفس میں موجود اچھائیوں کو ترقی دو، نفس میں موجود برائیوں کا خاتمہ کرو۔ یہ تزکیہ اس کا نام ہے کہ نفس نیکی میں ترقی کرے، اپنے اندر موجود نیکی کے مادے کو زیادہ سے زیادہ کام میں لائے اور اپنے اندر موجود برائی کے مادے کو کمزور کرتا جائے۔ تو اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ اگر نفس کو احساس جبر ہو جائے، یعنی اگر یہ ہو جائے کہ میں مجبور ہوں یا مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کسی بات کا اثر قبول نہیں کرتا، اور کسی وقت اگر وہ جبر کے تحت کوئی اچھائی اختیار بھی کر لیتا ہے تو اس جبر سے نکلنے کے عمل کو خفیہ طور پہ جاری رکھتا ہے، اور کسی مرحلے پر اتنا شدید حملہ کر دیتا ہے کہ جبر کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اچھائی تو غارت ہوتی ہی ہے، پہلے غیر موجود برائیاں بھی ابھر کے حاضر ہو کر ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو نفس کو احساس جبر میں مبتلا کیے بغیر اس کا تزکیہ کامیاب ہو سکتا ہے، اسے مجبور کر کے تزکیے کا کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ نفس میں آزادی کے ساتھ ہے، یعنی یہ کہ شکر سے اسے مانوس کر لیا جائے تو شکر اس کی آزادی کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ یعنی نفس میں جو چیزوں سے ریلیشن ہے، چیزوں سے طمع اور لالچ کا تعلق ہے، شکر جو ہے وہ اس تعلق کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، اس تعلق کے بیج کو نہیں مارتا۔ یعنی نفس کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتا کہ تم میز، کرسی، قلم اور گلدان سے تعلق اور ان کی طرف کشش کا احساس نہ رکھو، یہ نہیں کرتا، بلکہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی تمہارے لیے ایک نظام کشش ہے، جتنے بھی تمہارے پرکشش آبجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ اپنے اس تعلق کو برقرار رکھو، لیکن اس تعلق کا نتیجہ شکر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں ایک کار لینا چاہتا ہوں، اس کے وسائل نہیں رکھتا تو اس کے لیے ترستا رہتا ہے میرا نفس، اور پھر اس کے لیے مجھے محنت پر مجبور کرتا رہتا ہے کہ کہیں جا کے کام کرو، اتنا پیسہ لو، یہ گاڑی خریدو۔ تو شکر جو ہے وہ اس سارے عمل کو روکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، پیسہ جمع کرو اور گاڑی لے لو اور یہ لے لو، لیکن یہ کہ گاڑی لینے کی کوشش کو دعائیہ آہنگ میں رکھو، اور جب گاڑی محنت کر کے کمانے کے بعد جب گاڑی خرید لو تو اس میں شکر کرو۔ یعنی گاڑی لینے کی کوشش کو دعائیہ انداز میں کرو، اور گاڑی حاصل کرنے کا حق شکر ادا کر کے کرو، تو اس گاڑی کے ساتھ تمہارے نفس کا تعلق اپنی بالکل تمام تفصیلات کے ساتھ وہ اللہ کو خوش کرنے والا ہو جائے گا، وہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ سمجھے اب اس میں نفس کی کتنی آزادی ہے
کہ نفس نعمتوں کا ایک غیر محدود تصور باندھ کر انہیں حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا بھی رہے تو اس کا ہر نعمت کی طرف لپکنا گویا نعمت بھیجنے والے کی طرف آگے بڑھنا بن جائے گا۔ شکر ایسی سواری ہے جس کے بہت سے اسٹیشنز اور پڑاؤ ہیں، لیکن ہر اسٹیشن اور ہر پڑاؤ پر اس کی منزل اللہ کی خوشنودی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شکر کا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ شکر نفس کو انبساط، کشادگی اور آزادی کی حالت میں رکھتا ہے، اس پر کوئی بڑی روک لگائے بغیر۔ اسی طرح نفس کی دوسری قوت ہے، وہ ہے اداسی اور مایوسی کی، کہ نفس اگر اللہ سے تعلق کے آئیڈیا کو قبول کر لیتا ہے تو اپنی حالت دیکھتے ہوئے وہ اس آئیڈیا کو عمل میں لانے کے اکثر راستے بند پاتا ہے، اپنی حالت دیکھتے ہوئے، اپنی امارگی کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب یہ جو نفس کی یہ جہت ہے جو اس کی نیکی کے پوٹینشیلز کو کام میں نہیں آنے دیتی، اس حالت کو بھی آپ پروڈکٹیو بنا دیتے ہیں، نتیجہ خیز بنا دیتے ہیں، اسے استغفار سے مانوس کر کے۔ یعنی شکر نفس کی قوت کو یکسو کرتا ہے، بڑھاتا ہے، استغفار نفس کی کمزوری کا ازالہ کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں پولز میں نفس کو رکھا جائے، شکر اور استغفار کے، تو اس کے تزکیے کا پورا سامان اس کی طمانینت اور اس کی سیٹسفیکشن کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی جبر کے بغیر۔ تو اس لیے مطلب ہمارا کام یہ ہے کہ نفس کو اللہ کا ایسا بندہ بنائیں، نفس کو بندگی سے ایسا مانوس کریں کہ نفس کے تمام محرکات جو زیادہ تر احساساتی اور کیفیاتی صورتوں میں ہیں، وہ تمام محرکات اور اس کا تمام انداز عمل جو ہے وہ اللہ سے تعلق کے رخ پر یکسو ہو جائے۔ تو یہ ہے صوفی کا یا قدیم صوفی کا اولین مقصود، یہ ہے تمام سیر و سلوک کا نقطۂ آغاز، کہ نفس کو شکر اور استغفار سے مانوس کرو، اپنے تمام خودکار احساسات کو شکر اور معافی اور طلب مغفرت کے احساس کے تابع رکھو، اور اس کے ساتھ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ میں مشغول رکھو۔ زبان کا یہ شغل جو ہے وہ شکر اور استغفار کی کیفیات کو ان کا اینڈ فراہم کیے رکھتا ہے، یعنی تمام احساسات، تمام جذبات، تمام خیالات، حتیٰ کہ تمام دین کا مقصود کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا سچا ہو جائے، لا الہ الا اللہ کہنا بامانی ہو جائے۔ تو زبان لا الہ الا اللہ میں مشغول ہے، اور اس شغل کی تاثیر کو قلب اور طبیعت اور نفس اپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ جذب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ ہے اللہ سے تعلق میں سچائی کا پہلا قدم، یہ ہے تصوف حقیقی کے نصاب کا پہلا سبق، ٹھیک ہے؟ تو آج اتنی بات کرنی تھی۔ کبھی آپ دیکھیے کہ اللہ جو بس ہم میں دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ زیادہ تر باطنی ہے، یعنی احوال سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اللہ ہمارے اندر کچھ احوال دیکھنا چاہتا ہے کہ متقی بنو۔ اب متقی جو ہے وہ سب چیزوں کی بنیاد ہے، تقویٰ، از روئے قرآن ہدایت کی، وصول کی، فلاح کی، سب کی بنیاد تقویٰ پر ہے نا۔
تو تقویٰ ایک باطنی کنڈیشن ہے نا. تو انشاءاللہ میں وہ چیزیں لکھ کے بھی لے آؤں گا کہ وہ اوصاف. اس کو صوفیوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جیسے علماء نے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل سکھا دیا، بہت بڑا احسان ہے. دیگر علماء نے جو ہے وہ ایمان کو ذہن میں رکھنے کے سانچے فراہم کر دیے، بہت بڑی بات ہے، بہت عمدہ ہے. یعنی فقہا نے ارادے کو مسلمان رکھنے کا سامان فراہم کیا، علماء نے ذہن کو مسلمان رکھنے کا سامان فراہم کیا. ارادے کی مراد وہی ہے جو فقیہ بتائے گا، اس میں صوفی کا کوئی دخل نہیں. ذہن میں ایمان وہی ہے جو عالم بتائے گا، اس میں صوفی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صوفی کو بھی عالم اور فقیہ کا پابند ہونا ہے، لیکن قلب میں اسلام رکھنے کا طریقہ صوفی بتائے گا. ارادے کو مسلمان فقیہ کرے گا، ذہن کو عالم کرے گا، قلب کو، نفس کو صوفی کرے گا. یہ ان دونوں کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے پہنچا دینا. عالم پیغام مخاطب تک پہنچا دیتا ہے، صوفی مخاطب کو پیغام تک لے آتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہمارے بڑوں کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے کچھ لوگ چلے گئے ہیں شرارت میں. تو اب ہمیں ان بڑوں کو جو تالا لگایا گیا اس تالے کو توڑنا ہے، مطلب بڑے صوفیوں کو نکالنا. سب کو بند کیا ہوا ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ خدا جب تک الہ محمد علیہ السلام نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے. یہ ان کمپرومائزنگ ہے. خدا وہی ہے جو قرآن میں ہے، خدا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف فرمایا ہے، بس باقی کچھ بھی نہیں. تو الہ محمد اگر نہیں ہے تو اس خدا تک تم 10 بار پہنچ جاؤ، اس کے لیے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسری ایک ضروری بات میں کہنی بھول گیا تھا، وہ اس کے تسلسل میں جوڑ دیجیے گا کہ اللہ کے 3 حقوق ہیں جو لازم ہیں، مطلب اس کے بغیر اس پر ایمان لانا بے معنی ہے. ایک اس کی صحیح معرفت جو خود اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے، صحیح اور یقینی معرفت، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہے اس کی خشیت، تاکہ اس کی شان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پوزیشن کیا جائے. شخصیت کہتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق پوزیشن لینا. اور تیسرے اس کی محبت کہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس خدائے عظیم الشان کے آگے پوزیشن لینا. خدا میری طرف دیکھ رہا ہے تو حال خشیت کا ہے، میں خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں تو حال محبت کا ہے. اور ان دونوں احوال پر بائنڈنگ ہے اللہ کی وہ معرفت جو اس کی کتاب سے حاصل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ جب زبان کہتی ہے، زبان اور ذہن جڑواں ہیں، یعنی نہیں ہو سکتا کہ زبان ذہن سے جڑے بغیر ایک حرف بھی کہہ سکے، کیونکہ زبان جو کہتی ہے وہ ذہن سے لیتی ہے. زبان کا ہر قول ذہن میں پہلے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی معرفت کے صحیح ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سے.
تو لا الہ الا اللہ کہنا گویا اس کی معرفت کے حق کو ترجیح، اس کی معرفت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش ہے۔ اور استغفار اللہ کی خشیت کے لائق بناتا ہے، اللہ کی خشیت کو حقیقی بناتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا عمل میں ثبوت گناہ سے بچنا ہے، اور احوال میں ثبوت استغفار سے مناسبت رکھنا ہے، استغفار کی احوالی فضا میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو استغفار خشیت کی حفاظت کرتا ہے، اور شکر محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب آپ نے استغفار کی فضا موجود رکھی تو آپ نے اس کی خشیت کا حق ادا کیا۔ حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن اپنے بس بھر ادا کیا، تو اللہ اپنے حق کی پوری تکمیل تو چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے حق کی سچی تعمیل کرو، تو میرے اندر جتنا بھی اس حق کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے، اس حساب سے میں خشیت کا حق استغفار سے پورا کرتا ہوں، محبت کا حق شکر سے بجا لاتا ہوں، معرفت کا حق لا الہ الا اللہ کہہ کے کہتا ہوں۔ وہ میرا یہ قول لا الہ الا اللہ میرے قلب کی سب سے بڑی متاع ہے، میرے ذہن کی سب سے مرکزی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا نا کہ اس میں پوری بندگی کے جو لوازم ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو اس نیت سے بھائی اس پہ عمل کرو، اور اس پہ عمل کوئی میرے کہنے سے نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے تو یہ مراد قرآن ہے، اور دوسرے درجے پر یہ ہے کہ تصوف یہی ہے جو اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو بذات خود علماء نے یہ جو ان کے ہاں قلبی کیفیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیا وہ ذہنی جو انہوں نے ہم تک اخبار یا خبر دے دی ہے، وہ ایمان کی صورتحال کو وہ کفایت کرتی ہے؟ نہیں، کفایت کرنا تو ذرا بڑی بات ہے، لیکن ایک بات واضح رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، نہ یہ سوچنے کی ہمیں اجازت ہے، نہ ضرورت ہے کہ عالم خود ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بس ذہن تک محدود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء میں جو تصوف کے سے معروف تعلق نہیں رکھتے تھے، ان میں بڑے بڑے صوفیوں سے بہت آگے چل کے تعلق باللہ رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہ نہیں، تصوف کوئی دین تھوڑی ہے کہ اس سے باہر کہیں تعلق باللہ وجود نہیں رکھتا، لیکن یہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہے، اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ہے کہ عالم فرض کیا قاضی نہیں بنتا، اب قاضی کی بھی ایک دینی ضرورت ہے، تو عالم نے اپنے ذمے اپنے دین کی یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ وہ اس دین کو صحیح صورت میں دوسروں تک پہنچائے گا، یعنی اس دین کے ذہنی اور مفہومی ورژن کو درست حالت میں رکھے گا۔ تو اب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اگر وہ اس سے ادھر ادھر ہوگا تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کا ارتکاب کرے گا۔ اگر وہ دین سے ثابت شدہ کوئی اور ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے تو وہ یہ ایک ذمہ داری بھی اچھی طرح سے پوری نہیں کر پائے گا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عالم ایمان کے ان لازمی تقاضوں پر پورے نہیں اترتے، وہ دین کا عالم ہو ہی نہیں سکتا جو بندگی کے احکام کے علاوہ بندگی کے احوال بھی نہ رکھتا ہو، وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ امام ابو حنیفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یا حضرت معین الدین چشتی کے برابر کے اللہ والے نہیں تھے، ان سے زیادہ تھے۔ یہ دونوں محتاج ہیں ابو حنیفہ کے۔ ابو حنیفہ کو ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کی خصوصیتوں کو ان سے زیادہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو
یہ بات میں کہہ مطلب یہ کہ مجھے صوفی بننے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے، میرے اوپر ذمہ داری مومن بننے کی ہے، اللہ کا بندہ بننے کی۔ اس بندگی کے کچھ تقاضوں کی تعلیم عالم دیتے ہیں، کچھ کی تعلیم وہ لوگ دیتے ہیں جو صوفی کہلاتے ہیں، کچھ کی تعلیم جو ہیں وہ فقہا دیتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ اپنے دین کی مختلف ضروریات کو جو آپس میں مربوط ہیں ان کو ایک ایک پوری کر رہے ہیں، اور یہ بہت درست نظام ہے۔ تو اس میں کوئی مطلب یہ کہ صوفی کو چاہیے کہ وہ عالم سے پوچھے کہ دین کیا ہے، عالم کو چاہیے کہ صوفی سے پوچھے کہ دینداری کیا ہے۔ صوفیوں نے اپنے ذمے دینداری کا کام لیا ہوا ہے، عالموں نے تعلیم کا دین کیا ہے کا جواب فراہم کرنے کا کام لیا ہوا ہے۔ تو دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس میں حجت عالم ہے۔ عالم اگر کہے گا کہ یہ دین نہیں ہے تو صوفی کو اپنا وہ معمول چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ بیلنس قائم رکھنا ہے۔ تو جیسے داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کو گود میں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ حیران ہوئے کہ ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے۔ تو ان کے سوال کی نوبت نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں ابو حنیفہ، یہ ہے نا۔ تو ایسا تھوڑی، ابو حنیفہ جو ہیں وہ 2 رکعت آدھی رات میں پڑھتے تھے۔ ابن قیم صاحب کو دیکھنے آتے تھے لوگ ان کی نماز کو، کہ ان کی نماز دیکھ کے اپنی نماز اچھی کریں۔ اب ابن قیم کا تو تصوف سے اگر کوئی تعلق ہے تو وہ مخالفانہ ہے۔ تو یہ صوفیوں کے نام رکھنے والے لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے احساسات کو عقائد بنا لیا۔ صرف یہ نہ کیا جائے نا، تو اس میں کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بڑا ناقص ہے جس کے دل میں جو خواب میں نیند میں چلتا ہوا یہ نہ پکارے کہ یا اللہ آپ کہاں ہیں، میری آغوش میں سما جائیے۔ یہ حال بہت قیمتی حال ہے، لیکن اب اس حالت کی بنیاد پہ ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ اللہ کو آغوش میں لینا ضروری ہے، تو گڑبڑ یہاں سے ہوگی۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس مفہوم میں، اس سے ملتے جلتے مفہوم میں، کہ ایک شخص صحرا میں تھا، بیچ میں صحرا میں، تو وہ ایک پیڑ سے اپنے اونٹ کو باندھ کے، جس پہ اس کا سامان سارا لدا ہوا تھا، باندھ کے پیڑ کے سائے میں سو گیا۔ تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ غائب ہے جس پہ سارا سامان، پانی، کھانا سب لدا ہوا تھا۔ تو اب وہ صحرا تھا، لق و دق صحرا، اب اس نے کچھ ڈھونڈا اونٹ کو، وہ کہیں نہیں ملا، تو یہ سمجھ گیا کہ اب موت کا انتظار کرنا ہے۔ ظاہر ہے صحرا میں یہ صورتحال ہو تو پھر بس موت کا انتظار ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ پھر آ کے اس پیڑ کے سائے میں لیٹ گیا مرنے کے انتظار میں۔ تو اسے اونگ سی آ گئی، تو پھر جب آنکھ کھلی تو اونٹ کو سامنے موجود پایا، جس کے ملنے سے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بڑا شکر ہے یا اللہ، بڑا شکر ہے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یہ اس کی زبان سے نکلا، یہ حدیث میں ہے۔ تو خوشی سے اس کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ یہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحسین کے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ایسی خوشی ہوئی کہ وہ یہ بھی بھول گیا
یعنی اس پہ شکر کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ یہ بھی بھول گیا۔ اب ظاہر ہے وہ یہ تھوڑی سمجھتا تھا یا یہ تھوڑی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن خوشی اور شکر کی شدت ایسی تھی کہ یہ ترتیب بگڑ گئی، یہ ترتیب ہی الٹ گئی۔ تو اب یہ احوال کے طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وہ تحسین فرمائی ہے نا، دیکھو شکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال بنایا ہے شکر سے مغلوب ہو جانا۔ تو احوال طرح طرح کے ہو، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں طلب فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تو تیری لقا کا، تجھ سے ملاقات کا طالب ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھنے کی خواہش اگر نہ پیدا ہو تو یہ دیکھ نہ سکنے کے اعتقاد میں سچائی نہیں ہے، بخدا سچائی نہیں ہے۔ کہ جسے میں نہیں دیکھ سکتا اسے دیکھنے کی خواہش نہ ہو تو اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ تو اور اللہ اس ناممکن طلب کو پسند فرماتا ہے، بشرطے کہ آپ اسے ناممکن سمجھیں۔ اب اگر میں اس طلب پر، اس خواہش پہ عقیدہ بنا لوں کہ اللہ کو اگر نہ دیکھا تو تم کامل نہیں ہو، اللہ کو نہ دیکھ سکنے کو نقص بنا لوں، اب یہ گڑبڑ ہے نا، یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعض کمالات جو سمجھے جاتے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔ مطلب ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، انہیں خیال آیا کہ ہمارے اندر نفاق ہے، تو اس کی تفصیل کے طور پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے احوال مختلف ہوتے ہیں، دل کے احوال، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ احوال کی پھر کیا حیثیت ہے۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں گھر میں کاروبار وغیرہ کی مصروفیتوں میں، تو وہ حالت قائم نہیں رہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ تو عین بندگی ہے۔ آدمی کا دل خدائے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی اس کی کوئی حالت مستقل نہیں ہوتی، اونچ نیچ حالت میں آتی ہے۔ کیونکہ اگر جو حال تمہیں میری مجلس میں نصیب ہوتا ہے وہ حال اگر تمہیں گھر میں بھی ہونے لگے اور وہ مستقل ہو جائے تو پھر تو فرشتے آ کے تمہارے بستروں پہ تم سے مصافحہ کرنے لگیں، راستوں میں تم سے ہاتھ ملانے لگیں، یعنی یہ مطلوب نہیں ہے۔ فرمایا یہ عین ایمان ہے کہ کبھی یہ حال کبھی وہ حال، صرف یہ کہ حال یہ اور وہ ہوتا رہے، لیکن جو معیاری حال ہے اس کی نفی کرنے والے احوال نہیں آنے چاہیے۔ مطلب ایک معیاری حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ کی حضوری انتہا درجے پر پہنچی ہوئی محسوس ہوتی، ظاہر ہوگی، وہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حضوری ہوگی وہ جنت میں بھی نہیں ہوگی اللہ کی، تو وہ تو ہوگی، ظاہر ہے جو بھی صاحب ایمان ہے اس پہ وہ ہوگی۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے اوجھل ہوں گے تو وہ حضوری بھی اوجھل ہو جائے گی، لیکن وہ حضوری کمزور پڑ کے یا اوجھل ہو کے اپنے سے متصادم کوئی اور کیفیت نہ پیدا کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیدا ہونے والی اللہ کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر غفلت میں نہ بدلے۔ تو بس یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے کہ میرے اندر جو اچھے احوال ہیں ان میں اونچ نیچ آتی رہے گی،
لیکن انشاءاللہ میں اپنے اندر کسی ایسے حالت اور کیفیت کو قبول نہیں کروں گا ان اچھے احوال کو ختم کر دینے والی ہو، ان اچھے احوال کے برخلاف ہو. بس یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ ایک مومن کا آج کا دن کل سے بہتر ہوتا ہے، مطلب یہ کنڈیشن ہے، ورنہ بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے کہ ہلاک ہو جائے. تو اس کو اگر اس چیز سے جوڑا جائے جو بھی آپ نے بتایا کہ مطلب کہ ایک طرف ہم نے مطلب اسینڈ کرنا ہے، اوپر کی طرف جانا ہے، اور دوسری طرف ہم نے مطلب یہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو اس میں جو مطلب بیلنس ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے. بیلنس ہے گناہ سے بچنا، نیکی کرنا. تو اللہ کی حضوری کے کم یا زیادہ احوال میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے عمل سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی کے عمل کو انجام دینا. مثال طور پہ کل تک میں 10 گناہ کرتا تھا تو آج وہ 9 ہو گئے، تو میرا آج پچھلے کل سے اچھا ہے ان 9 گناہوں کے باوجود. کل تک جو ہے وہ میں 10 نیکیوں کا حامل تھا، آج وہ 11 ہو گئی ہیں، تو میرا حال کل سے اچھا ہے. اسی طرح تھوڑا گہرائی میں جا کر یہ کہ مجھے کل جو اللہ کی حضوری کا ایک لمحہ حاصل ہوا تھا جس نے مجھے مطلب شرابور کر دیا تھا، اس ایک لمحے کی حضوری یا تو آج مزید بڑھ گئی ہے ایک لمحے میں، یا وہ ایک لمحے حضور آج 5 لمحات حضور بن گیا ہے. یہ ترقی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی ترقی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، کسی بھی پہلو سے ترقی ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ اعمال میں اضافے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حضوری کے احساس میں مزید شدت کی صورت میں ہو، چاہے اللہ پر یقین کی مزید تقویت کی صورت میں ہو، چاہے اللہ سے تعلق کے کسی بھی لوازم میں سے کسی بھی چیز میں مزید اضافے کی شکل میں ہو. یعنی میرا توکل آج بڑھ گیا. کل میں گھبرا رہا تھا، کوئی گناہ نہیں کر رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ کیا ہوگا. آج وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، تو میرا آج میرے گزشتہ کل سے بہتر ہے نا. تو کئی زاویے ہیں یہ دیکھنے کے. ہم نے فرمایا کہ عالم کا جو عالم حجت ہے صوفی کے لیے اس کے اپنے اعمال میں، ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی یا صوفی شاعری وغیرہ وہ عالم یا مولا کو ایک آبجیکٹ آف ریڈیکیول بہت صوفی شاعری میں ایک چیز داخل ہو گئی کہ اللہ اور اپنے تعلق کے درمیان کسی بھی چیز کو قبول نہ کرنا اور اسے قبول کرنے نہ کرنے کے لیے اس کی تحقیر کرنا. تو یہ تو چلو عالم وغیرہ تو بیچارے چھوٹی چیز ہیں، یہ تو جبریل علیہ السلام کو نہیں بخشا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بخشا. تو یہ ایک وبا ہے. لیکن اس کا جو صوفیوں کی حقیقی روایت ہے نا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہر روایت میں کچھ تماشبین بھی داخل ہو جاتے ہیں نا، ہر روایت میں، حدیث میں، تفسیر میں، سب میں. تو صوفیوں میں بھی کچھ تماشبین آ گئے، انہوں نے جبریل وغیرہ. اب بھائی جو جبریل یعنی معلم انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے پر، بس وہ آخری منزل ہے. وہ جو قاب قوسین جو ہے وہ جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. جبریل علیہ السلام معلم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں جبریل علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرنے کے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی روایت جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے زیر سایہ ہے، ان کی تحقیر آپ کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے فرشتوں کی پوری جماعت سے ہمیشہ الگ کر کے بتایا ہے، وہ اس کی شان میں پھر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اب اللہ جانے ان شاعروں کا کیا بنے گا یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اور کیا اور بیٹھے تو کیا طور پر، اور بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تماشا کرے کوئی۔ تو در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے، کہ میرے عشق کے صحرا میں جبریل ایک گرا پڑا شکار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ خرابی ہماری شاعری میں بہت وسیع پیمانے پر ہے، اس میں صوفی کہلانے والے شعراء بھی ہیں اور عام شعر۔ اب یہ تو غالب کا شعر ہے نا کہ آؤ نام بھی سیر کریں، یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کیونکہ وہ قابل نہیں تھے، ہم تو اس قابل ہیں، ہمیں دکھا دے گا۔ غالب کہتا ہے اگر خلیل شود میں، اگر کلیم شود ہم زباں سخن نہ کنیم، نعوذ باللہ، اگر کلیم شود ہم زباں سخن نہ کنیم، وگر خلیل شود میں ہماں بگردانیم، کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ ہم سے بات کریں تو ہم ان نعوذ باللہ ہم ان کو جواب دینے کے لائق بھی نہیں سمجھتے، ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے مہمان ہو جائیں تو ہم انہیں گھر سے واپس لوٹا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ یہ میں نے قوالی میں سنی ہے یہ غزل، اور قوالی ظاہر ہے خانقاہ میں ہوتی ہے، اب وہ کیسے گوارا کیا انہوں نے یہ سب، یہ اجمیر شریف میں، تو یہ سب۔ لیکن بہرحال اتنا بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے، انصاف یہ کہ یہ تصوف کی جین بن روایت کا اظہار نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو وہ جیسے میں آپ سے عرض کروں نقشبندی سلسلے میں بہت زیادہ دار و مدار ہے لطائف پر۔ لطائف کہتے ہیں اللہ کی طرف لے جانے والی سواریاں جو مختلف دروازوں سے قرب میں داخل ہوتی ہیں، تو ہر جو 5 لطائف ہیں جو اللہ کی طرف عروج کرنے والے لطائف، ان میں سے ہر لطیفہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے۔ ہاں ثقافت ہوگی کہیں، ہاں، جیسے لطیفہ قلب ہے وہ حضرت آدم کے نقش قدم پر ہے، لطیفہ روح 2 نبیوں کے نقش قدم پہ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہم السلام۔ لطیفہ خفی جو تیسرا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم۔ لطیفہ سر تیسرا ہے، لطیفہ خفی چوتھا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم۔ لطیفہ اخفیٰ 5واں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم۔ تو وہاں یہ سب نہیں ہے، یہ سب خرافات، یا یہ جو فصوص الحکم ہے یہ انبیاء علیہم السلام ہی سے حقائق اخذ کرنے والی کتاب ہے نا۔ ہاں وہ ہے جیسے کچھ صوفیہ، ایک صوفی جو بڑے نامور صوفی، ان کا ایک شعر ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کہ عاشق اور محبوب کے درمیان ایک راز ہے کہ جبریل امی را ہم خبر نیست، کہ اس سے جبریل امی بھی جو ہیں وہ واقف نہیں ہے۔ تو اس میں اس کی تعویل یہ کہ یہ رسول اللہ، یہ نعت کا شعر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان
ایک بھید ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں توہین نہیں ہے۔